الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. محترم حاضرین، ماہ ذوالقعدہ کا آخری حصہ چل رہا ہے اور چند ہی دنوں کے بعد ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہو جائے گا. ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے. احادیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اعمال صالحہ بہت پسند ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تسبیح، تکبیر، تحمید کا اہتمام کرنا چاہیے، نفلی روزے بھی رکھنا چاہیے، اور خاص طور سے جو 9 تاریخ کا ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ وہ 1 سال کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے. جن روزوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اس میں ایک 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، اس کے بعد عاشورہ کا روزہ ہے محرم کی 10ویں تاریخ، اور ہر مہینے میں جو چاند کی تاریخیں ہیں اس میں جو درمیانی تاریخیں ہوتی ہیں 13، 14، 15 جن کو ایام بیس کہتے ہیں، تو ان سب روزوں کی بڑی فضیلت ہے. تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں خاص طور سے اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام کیا جائے. قربانی کی اہم ترین سنت ہے
جو ذی الحجہ کے متعین ایام میں انجام دی جاتی ہے۔ اور قربانی یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بہت قدیم ہے، ہر امت کے اندر قربانی کی عبادت موجود تھی۔ بعض عبادات ایسی ہیں جو انتہائی قدیم، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، انفاق ہے، اسی طرح سے قربانی کی عبادت بھی بہت قدیم، ہر شریعت میں قربانی کی عبادت موجود رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا، قربانی کی جگہ متعین کی۔ کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ نے چوپایوں کی شکل میں جو نعمت دی ہے اس کو اللہ کے نام پر وہ قربان کرے، اس کو ذبح کرے۔ تو جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ توحید کا تقاضا ہے، اور غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک ہے۔ یہ توحید کا مظہر ہے کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ کے نام پر ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر اس کو ذبح نہیں کرتے ہیں۔ یہ توحید کا ایک اہم ترین تقاضا ہے، اور اس طرح سے اللہ کا ہم قرب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ قربانی ہے، جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا، تاکہ جو مویشی، جو چوپائے ہم نے ان کو دیے ہیں نعمت اور رزق کے طور پر، اس کو اللہ کے نام سے وہ ذبح کریں، اللہ کا نام لیں۔ یہ اظہار تشکر کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ چوپائے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کی خدمت کے لیے مسخر کیا ہے۔ آپ سوچئے کہ طاقت کے لحاظ سے دیکھیں تو انسان کے مقابلے میں بہت طاقتور ہیں۔ اونٹ ایک زبردست جانور ہے، اسی طریقے سے چاہے وہ بیل ہو، بھینس ہو، گائے ہو، بچھڑا ہو، یہ سب بہت طاقتور ہے، اور کبھی جب بگڑ جاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو انسانوں کے لیے ایسا مسخر کیا ہے کہ انسان کے اشارے پہ چلتے ہیں۔ انسان کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے، چلنے کا اشارہ کرتا چلتے، بھاری بھرکم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو چوپایوں کی شکل میں انسانوں کو دیا، طرح طرح سے انسانوں کے کام آنے والی چیز ہے۔ تو ان کو جب ذبح کرتے ہیں تو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اس لیے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس نعمت کو دینے والا اللہ ہے، ان کو مسخر کرنے والا اللہ ہے، اس لیے کسی اور کے نام پہ ذبح نہیں ہونا چاہیے۔ کو ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام نہیں لینا چاہیے، توحید کا تقاضا ہے۔ جیسے غیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہے، اسی طرح سے غیر اللہ کے نام پہ قربانی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو قربانی کا طریقہ بتایا، اس کے احکام دیے، تاکہ یہ چوپائے جو اللہ نے روزی کے طور پر ان کو دیے ہیں اس پر وہ اللہ کا نام لیں۔ اور ایک بات اور سمجھنے کی ہے، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جانور کو ذبح کرنا یہ تو سنگ دلی ہے، جانور کا خون بہایا جا رہا ہے، جیو ہتیا کی جا رہی۔ تو اصل میں کائنات کے بارے میں
جو نظریہ ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے، اور انسان طرح طرح سے اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہ مویشی اور یہ جانور بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائے، ان کو بھی طرح طرح سے انسان استعمال کرتا ہے۔ یہ نباتات اور تمام یہ زمینی پیداوار جتنی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اب تو تحقیقیں بتاتی ہیں کہ ان کے اندر بھی جان ہے، نباتات کے اندر بھی جان ہے۔ تو یہ دنیا اور اس کی چیزیں انسانوں کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں، اس لیے انسان ان کو اللہ کے بتائے ہوئے احکام اور آداب کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ یہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی یا ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ اور دنیا میں اکثریت، پوری دنیا کے انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ گوشت خور ہے، گوشت کا استعمال کرتی ہے مختلف طریقے سے۔ تو اس طرح کی بات کرنا، ایسی بات اگر کرتے ہیں تو پھر نباتات کو بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے، سبزیوں کو بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے، پھلوں کو بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ تمام چیزوں میں ایک طرح کی زندگی ہوتی ہے۔ اب تو ان کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ تو یہ جانور تو ہمارے لیے پیدا کیے گئے، ان کو ہم بار برداری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، یہ بھی ظلم ہے۔ بار برداری کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے، ان کو ہم سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، مختلف طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ان کا جو استعمال ہے، یہ جو قربانی ہے یہ عبادت کا ذریعہ ہے، اور اس کے اندر ایک سماجی اور معاشی پہلو بھی ہے۔ سماجی پہلو یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں قربانی کرتے ہیں اور قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، تو غریبوں کے گھر میں بھی گوشت پہنچتا ہے، ناداروں کے گھر میں بھی گوشت پہنچتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو صرف قربانی کے ایام میں گوشت کھاتے ہیں، نہیں ان کے پاس استطاعت۔ تو سماجی لحاظ سے آپ دیکھیے تو ان کے یہاں بھی ان ایام میں فراوانی ہوتی ہے، گوشت پہنچتا ہے، گوشت کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتنے لوگوں کا کاروبار اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لاکھوں لوگ، کتنے بڑے پیمانے پر مویشیوں کا کاروبار ہوتا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، ایک تجارت ہے، معیشت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، انکم کا ایک بہت بڑا سورس ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سال بھر مویشیوں کی پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، کہ جب قربانی کے ایام آئیں گے تو ان کو بیچ کر کے ہم کچھ پیسہ حاصل کریں گے۔ تو بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ تو عبادت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سے سماجی اور معاشی اس کے فوائد ہیں۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ جو مویشی ہم نے ان کو بطور رزق دیا ہے اس پر وہ اللہ کا نام لیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور یاد رہے تمہارا معبود معبود واحد ہے، معبود برحق وہی ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہونا چاہیے، نماز بھی اسی کے لیے، قربانی بھی اسی کے لیے، تمام عبادات اسی کے لیے۔ تمہارا معبود معبود واحد ہے، وہی معبود برحق ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو، تسلیم و رضا کا ثبوت دو، اپنی گردن کو جھکا دو، اس کا جو حکم ہے اس کو مان لو، سر اطاعت کو خم کر دو، نافرمانی مت کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو مطیع اور فرما بردار ہے۔ مخبتین کا مطلب اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے،
تواضع اختیار کرنے والے، کبر اور غرور سے بچنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کے احکام کو ماننے والے، جو لوگ ایسے ہیں ان کو دنیا اور آخرت کے خیر کی بشارت دے دیجیے۔ پھر ان کے 4 اوصاف کا ذکر کیا ہے، مخبتین کے 4 اوصاف کا ذکر کیا اگلی آیت میں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اللہ کے جاہ و جلال کو جانتے ہیں، اللہ کی صفات سے واقف ہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، ان کو اپنی کوتاہی کا احساس ہوتا ہے کہ ایک طرف رب ذوالجلال ہے جس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا، دوسری طرف میں گنہگار کوتاہیوں سے تقصیروں سے بھرا ہوا، اللہ کی پکڑ سے کیسے بچوں گا، اللہ کی گرفت سے کیسے بچوں گا، کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ حشر کا جب ذکر ہوتا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا جب تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی صفات جاہ و جلال کا جب ذکر ہوتا ہے تو یہ مخبتین لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ کا اگر کرم نہ ہو، اس کا فضل نہ ہو تو ہم بچ نہیں سکتے۔ جس کا حساب سخت ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے گا، من نوقش الحساب فقد ہلک۔ اسی لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لے لے۔ حساب اگر سخت ہوا تو چلے جائیں گے کام سے۔ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو قیامت کے دن اپنے قریب بلائے گا اور اس سے کہے گا فلاں گناہ یاد ہے، فلاں گناہ یاد ہے، فلاں گناہ یاد ہے، مختلف گناہوں کی یاد دلائے گا۔ وہ بندہ سوچے گا کہ اب تو وہ کام سے گیا، اب گرفت سے بچ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو دنیا میں نے تمہاری ستر پوشی کی تھی اور آج آخرت میں تمہاری مغفرت کر رہا ہوں۔ تو اللہ کا اگر فضل نہ ہو تو آدمی بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کا آسان حساب لے۔ تو جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو جو سچے اور مخلص بندے ہیں ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں کہ روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ کوئی مصیبت آئے تو صبر اور استقامت کا ثبوت دیتے ہیں۔ جانتے ہیں دنیا امتحان کی جگہ ہے، جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے۔ مصیبت بڑی سے بڑی آ جائے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو پلٹ کے جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھی، ان کی بیٹی چھوٹی سی بہت بیمار ہو گئی اور جھانکنے کا عالم ہو گیا۔ انہوں نے بلوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ تشریف لے آئیں۔ قاصد جب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کے کہہ دو للہ ما آتا وللہ ما اخذ فلتصبر ولتحتسب، جا ان سے کہہ دو سب کچھ اللہ کا ہے، جو چاہے دے جو چاہے لے لے۔ اولاد بھی اللہ کی امانت ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جب تک چاہتا ہے اولاد زندہ رہتی ہے، اور جب اس کا حکم ہوتا ہے باپ کے سامنے اولاد چلی جاتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ ان سے کہہ دو للہ ما آتا وللہ ما اخذ، سب اللہ کا ہے، جو چاہے دے جو چاہے لے لے، صبر سے کام لیں اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں۔ صبر سے کام لیں، اللہ سے اجر کی امید رکھیں۔ تو مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ صابر ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے۔
بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، اور انشاءاللہ سب سے جنت میں ملاقات ہوگی۔ جو نیک لوگ ہیں اور ان کی ذریت بھی نیک ہے، الحقنا بہم ذریتہم، جنت میں ان کو ان کی ذریت کے ساتھ ملائیں گے۔ صبر کرتا ہے، ایک سرائے ہے دنیا، چند روز کے لیے یہاں ہے، یہاں سے چلے جائیں گے، اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے، وہاں پہ ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا مالی ولی دنیا انما مثلی فیہا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکہا، کہ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میری مثال تو ایسے ہی کہ جیسے کوئی شہسوار جا رہا اپنی منزل کی طرف، راستے میں تھوڑی دیر آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے ٹھہرا اور اس کے بعد اپنی سواری پہ بیٹھا، وہ چل دیا منزل کی طرف۔ وہ درخت اور اس کے سائے سے چمٹ کے نہیں بیٹھے گا، تو ایک گزرگاہ ہے، دنیا ایک گزرگاہ ہے، ہماری منزل آخرت ہے، ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے، ہماری طلب جنت ہے۔ تو دنیا آرام سے بھی گزر جائے گی، تکلیف سے بھی گزر جائے گی، صبر کی ضرورت، استقامت کی ضرورت، اللہ کے فیصلے پر رضا کی ضرورت۔ والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ، تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کی نگہداشت کرتے ہیں، نماز کی محافظت کرتے ہیں، آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز ترک نہیں کرتے، نماز میں کوتاہی نہیں کرتے، نماز میں سستی نہیں کرتے۔ نماز، اللہ کے رسول نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی۔ نماز اللہ کے ذکر کا ذریعہ ہے۔ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ جب وہ سجدہ کرتا ہے اپنے رب سے انتہائی قریب ہوتا ہے، سجدے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو نماز تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ مومن نماز کا پابند ہوتا ہے، نماز میں کوتاہی نہیں کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کا حق پہچانتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی صفات ہیں جو توحید کے راستے پر گامزن ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں اور تواضع اختیار کرتے ہیں۔ قربانی ایک اہم ترین سنت، اہتمام کرنا چاہیے۔ جو لوگ بھی قربانی کر سکتے ہیں ان کو قربانی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے قربانی کرتے تھے، اور آپ 2 دمبوں کی قربانی کرتے تھے۔ ایک دمبے کی قربانی کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ میری طرف سے ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے، اور ایک دمبا قربان کرتے تھے اور فرماتے تھے ھذا من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، میری طرف سے، میرے آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے۔ پابندی کے ساتھ قربانی آپ کرتے تھے۔ اور جب آپ نے حج کیا تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، 63 اونٹ کو اپنے ہاتھ سے نہر کیا، اور باقی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کی۔ تو قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے، اہم ترین سنت ہے۔ حضرت ابراہیم کی جو سنت ہے اس کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں، اور اس کا اصل مقصد یہ ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب تیرے راستے میں ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کیا پڑھتے ہیں قربانی کے وقت؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ قربانی کے جانور کا خون بہاتے ہیں، یہ ایک علامت ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کی امانت ہے، اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، اگر وقت پڑا تو اپنا خون بھی بہانے کے لیے تیار۔ یہ پیغام ہے، اس پیغام کو نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے
اور اسی جذبے کے تحت قربانی پیش کرنی چاہیے۔ قربانی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے قربانی کا گوشت کھائیں اور تقسیم کریں۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں تسلیم و رضا کا، قربانی کا جذبہ پیدا کریں، اپنے جذبات کی قربانی کریں، اپنی خواہشات کی قربانی کریں، اللہ کے راستے میں سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ اصل مقصد ہے، یہ مقصد نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے، اپنی قربانیوں کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک اور ہدایت جو اس تعلق سے احادیث میں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو بطور خاص جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں وہ اپنے بال نہ کٹوائیں، اپنے ناخن نہ کٹوائیں، یہاں تک کہ جب ان کی قربانی ہو جائے تب اس کے بعد وہ اپنے بال کٹوائیں، اپنے ناخن کٹوائیں۔ آج ذوالقعدہ کی 26 تاریخ ہے اور 2-3 دن کے بعد ذی الحجہ کا چاند ہونے والا ہے، تو اس بات کی کوشش کریں کہ اس حدیث پر عمل کریں۔ ایک طرح سے یہ مشابہت اختیار کرنا ہے ان لوگوں سے جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حج کے لیے جو لوگ احرام باندھتے ہیں تو احرام باندھنے کے بعد وہ اپنے بال نہیں کٹواتے ہیں، اپنے ناخن نہیں کٹواتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کو جب وہ مزدلفہ سے لوٹتے ہیں تو اس وقت آنے کے بعد کنکریاں مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اپنے بال کٹواتے ہیں، ناخن کٹواتے ہیں، احرام سے آزاد ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی ایک طرح سے ان سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، ایک مناسبت ان سے ہماری قائم ہوتی ہے۔ تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جو لوگ قربانی نہیں کرنے والے ہیں وہ بھی ایسا کریں، ان کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ وہ بھی حجاج سے اپنے آپ کو مشابہ کرنے کی کوشش کریں اور 10 دن تک بال اور ناخن نہیں کٹوانا ہے، اس کے بعد قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن کٹوائیں، آداب اور سنتوں کا لحاظ کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ قربانی خیر اور خیریت کے ساتھ گزرے، تمام چیزوں کو ملحوظ رکھیں، صفائی ستھرائی کا دھیان رکھیں، ہماری جانب سے کوئی ایسی بات نہ ہو جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہو، اور لوگوں کے جذبات کا بھی ہمیں لحاظ کرتے ہوئے اپنی عبادتوں کو انجام دینا چاہیے۔ قربانی کی سنت کو اس کی اصل روح کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح جذبات کے ساتھ اور صحیح نیتوں کے ساتھ اپنی قربانی پیش کرنے کی توفیق دے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے اندر اللہ کے راستے میں سب کچھ نچھاور کرنے کا جذبہ پیدا ہو، قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور ہم اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لگا سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔